السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ اسٹوڈنٹس آف قرآن، بک نمبر 6، سبق نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبق اور اس آیات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مطلب اس میں صاف ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہ قرآن سبھی لوگوں کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو یہاں جو اللہ مخاطب ہے وہ لوگوں سے ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ تمہارے بچنے کی امید اس صورت سے ہی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی ہے، چیپٹر نمبر 2، آیت نمبر 21، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اے لوگوں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں۔ یہاں پر اے ایمان والو نہیں کہا گیا ہے، اور یہ جو آیت ہے، یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بات واضح کرتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو آ کے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، انہیں بھی پیدا کیا اور ان کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے میری بندگی اختیار کرو، اور اسی میں یہی چیز کرنے میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی کچھ کریں گے تو اس کی نجات نہیں ہے، کیونکہ بندگی ایسا ورڈ ہے جس کے اندر اگر اس ورڈ کو ہم سمجھیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے۔ اس طرح کی بندگی شامل نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات کھلے طور پہ بتائی ہے، اور تمام انبیاء کرام جو آئے آدم علیہ السلام سے لے کے ان سب نے ایک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ کا یہ جو کہنا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو بچنا ہے تو یہ صورتحال میں ہی آپ کو رہنا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کا ہی حق ہے، اختیار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ سمجھنا چاہیے اور بالکل ایمان پختہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے، اور اس لیے نہیں پکارنا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، مطلب اس کا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے تمہارے پاس۔ تم کسی اور کی عزت کر سکتے ہو، تم کسی اور کی باتوں پہ عمل کر سکتے ہو جو اچھی ہو،
کسی بزرگ کی باتوں کو سمجھ سکتے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے ملاپ رکھتی ہو، اس سے برحق اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول سے ہٹتی ہے تو وہ بات قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ چیز وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے۔ اب شریک کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی باتیں اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک شریک کرنے والی باتیں ہیں اللہ کے علاوہ، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے اس دین کو مکمل کیا ہے، اور یہ دین اسلام اللہ کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت پہ غور کریں اور ہم ان لوگوں میں رہیں جو لوگ اللہ جو ابھی ہے اس دنیا میں اور جو لوگ گزر چکے، ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کو پیدا کرنے والا سمجھا اور بندگی کا اختیار دیا، اور یہی لوگ کامیاب ہو گئے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی بندگی کرنا چاہیے اور رسول کی ہر بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، ذکر کرنا، یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ۔